السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج پھر الحمدللہ ہم اپنے پروردگار کے ڈھیر و ڈھیر شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے زندگی کی ایک اور مہلت نصیب کی، ایک اور نیا دن، اتنا خوبصورت اور پیارا دن دیکھنا نصیب کیا الحمدللہ۔ اپنے ارد گرد کی نشانیوں پر پھر سے غور کرنے کا ہمیں ایک اور موقع دیا الحمدللہ۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کتنی خوبصورت نشانیاں ہیں، پروردگار کی عطا ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت عام سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزیں ہیں، شاید عجیب سا لگے گا کہ میں کیوں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن یہی تو وہ نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پھول، یہ پلانٹس، یہ پودے، اور یہ کتنے خوبصورت اور رنگین پتے ہیں جو ہمیں اتنی پیاری آکسیجن دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد بہت ساری پروردگار کی نشانیاں بکھری ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں ایسے ہی معمولی اور بیکار سمجھ کر نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت ہوائیں الحمدللہ پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں نا، اور یہ ہمیں بالکل فری میں مل رہی ہیں۔ آج کل کیا فری میں ملتا ہے، لیکن اس کی عطا دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے کہ کتنی پیاری اور خوبصورت چیزیں، کتنی پیاری نعمتیں اور تحفے ہمیں بالکل فری میں مل رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر گزار ہیں اس پروردگار کے، اس نے پھر سے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ انشاءاللہ العزیز کیسا ہوگا ضرور کہ ہم اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں، اور بے شک ہمارا پروردگار ہمارے گمان سے بھی زیادہ بہتر ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ آج جمعرات کا دن ہے، اور آئیے مل کر جمعرات کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری، اور میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں۔ جب بھی صبح آنکھ کھلے پروردگار سے دعا کیجئے، اور اگر باہر گھر میں صحن ہو، گھر میں برآمدے ہوں، صحن ہو جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، اگر گھر میں باہر کھلی جگہ ہو تو ضرور باہر آئیے اور پروردگار کا شکر ادا کیجئے۔ ایک لمبی اور بہت ٹھنڈی سانس بھریے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی نعمت، یہ ہوائیں، یہ پودے، یہ اتنی پیاری عطائیں دی ہیں الحمدللہ، کہ جس سے کہ جب ہم تازہ ہوا میں آتے ہیں تو وہ، اور تازہ ہوا میں سانس لے کر ہمارا اپنا دل کتنا خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے سب تفکرات، سب غم پریشانیاں بھی ہوا لے اڑی ہے اپنے ساتھ، ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ اے میرے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا، اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور اپنے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کی پاک آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے آج اور دنوں میں، آج دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنانا۔ آج کے دن میں جو بھلائی ہے اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے وہ مجھے عطا فرمانا، اور مجھے اس دن کے شر سے، جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے، اور اس کے بعد بھی شر سے بچانا ہے میرے معبود۔ میں اسلام کے ذریعے سے تیری طرف متوسل ہوتی ہوں، قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتی ہوں۔ پس اے میرے معبود، جس ضمانت کے ساتھ میں اپنی حاجت براری کی امیدوار ہوں، اس پر توجہ فرما کے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہے میرے معبود، اس جمعرات میں میری 5 حاجات کو پورا فرما میرے مولا، کہ سوائے تیرے کرم کے کوئی اس کی گنجائش نہیں رکھتا، اور سوائے تیری نعمتوں کے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسی صحت و سلامتی عطا فرما کہ جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو، ایسی عبادت کی توفیق دے دے مولا کہ جس میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں۔ رزق حلال سے میری حالت میں کشادگی عطا فرما، خوف و خطرے کے مواقع پر اپنے امان کے ذریعے محفوظ فرما، اور غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور رحمت نازل فرما نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پاک پر، اور ان میں سے میرے لیے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے دربار میں جو حاجات پیش کی ہیں، جو اپنی دعائیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ اپنے پروردگار سے یہ امید بھی رکھتے ہیں، جب ہم دعا کریں تو ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہماری دعائیں انشاءاللہ شرف قبولیت پائیں گی۔ کیوں ہمیں امید رکھنی چاہیے؟ کیونکہ ہم کسی عام انسان کے سامنے اپنی حاجات کو پیش نہیں کر رہے، ہم کائنات کے شہنشاہ، کائنات کے بادشاہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دعا بھی مانگیں اور پھر امید نہ رکھیں، اور اسی وسوسے میں مبتلا رہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، جب دعا مانگیے تو یقین بھی رکھیے کہ ہم نے کائنات کے شہنشاہ سے دعا مانگی ہے، تو بے شک وہ کیوں نہ قبول کرے گا، اور پاک وسیلوں کا واسطہ دینا بے حد ضروری ہے۔
کہ جنہوں نے ہمیں دعا کا طریقہ اور تمیز سکھائی ہے الحمدللہ. تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور ان کے وسیلے سے اپنے رب تک پہنچنا اور اپنی حاجات کو اپنے رب تک پہنچانا ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز کہ پروردگار ہماری تمام تر حاجات کو قبول فرمائے. آج جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ بھی ہے الحمدللہ، اور آج شب جمعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کل ہم جمعۃ المبارک کا دن بھی دیکھیں گے. تو آج بھی کل بھی حاجات کی، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، عبادات کا دن ہے. عبادت ہم نے مصلی پر تو کرنی ہی ہے انشاءاللہ، اور چلتے پھرتے بھی اپنی عبادتوں کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اس ذکر کو جاری و ساری رکھنا ہے. کہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما، اور انہی کے صدقے سے، انہی کے واسطے سے، انہی کے وسیلے سے مولا ہم نے جو دعائیں کی ہیں انہیں قبول و مقبول فرما. جو لوگ اپنے رزق و روزی کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ اللہ پروردگارہ ان کو صحت سلامتی اور زندگی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، کردار کی پاکیزگی کے ساتھ، اخلاق و الفاظ کی پاکیزگی کے ساتھ انشاءاللہ بہترین حلال 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 اور فراواں رزق عطا فرمائے انشاءاللہ. جو بچے رزق علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے پروردگار ان کے علم میں اضافہ فرمائے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ علم ان کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنے، اور یہ اولاد، یہ بچے اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. اور جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا را میرے والدین سمیت پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں بہترین مقام پر رکھے انشاءاللہ، بہترین جگہ پر رہیں انشاءاللہ العزیز. اور جو والدین حیات ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے انہیں سلامت رکھے. ان کے دعاؤں کے وہ ہاتھ جو اپنی اولاد کے حق میں اٹھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے جو ہاتھ وہ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اور ان کی زبانیں جو اپنی اولاد کے لیے حفاظت کی دعائیں کرتے کرتے مشغول رہتی ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ زبانیں سلامت رہیں، وہ ہاتھ سلامت رہیں، اور وہ والدین سلامت رہیں، اور ہم ایسی اولادیں بنیں جو اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. ان کی محنتوں کا، ان کی محبتوں کا ہم صلہ دے سکیں انشاءاللہ. ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار عالم ہمارے والدین پر اسی طرح شفقت اور رحمت کی نظر فرما جس طرح تو نے جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر شفقت اور رحمت کی نظر کی الحمدللہ، اور ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اور ہمارے اتنے فرائض خواہشات کو پورا کیا، فرائض کو ادا کیا انشاءاللہ العزیز. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جو لوگ جہاں جہاں پریشان حال ہیں خدا سب کی پریشانیوں کو محمد و آل محمد کے صدقے اور کربلا والوں کی پریشانیوں کے صدقے دور کرے انشاءاللہ. ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، بہترین علم حاصل کرے، اور پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے، صحت، زندگی اور سلامتی عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر سکیں، ایسی پرورش جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ العزیز. اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے سروں پر جو چادریں ہیں یہ سلامت رہیں انشاءاللہ، کہ یہ عطیہ خداوندی اور تحفہ خداوندی ہیں کہ ہم اتنے قیمتی اور اتنے پیارے ہیں اپنے رب کے لیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے انشاءاللہ، کہ اس تحفے میں ہم ہمیشہ لپٹے رہیں. اور خدا ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ہمیں مصروف رکھے اپنی عبادات میں، بہترین ایکٹیویٹیز میں انشاءاللہ، کہ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، کہ خالی دل، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور ہم نے شیطان کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ ہم پر وار کر سکے. تو ہم نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے بہت اچھی ایکٹیویٹیز میں انشاءاللہ العزیز، جو ہمارے لیے بہت مؤثر ثابت ہوں اور بہت اچھی ثابت ہوں انشاءاللہ. اور ہمارے بچے بھی پھر اس سے سبق لیتے ہیں، اور ہمیں دیکھ کر وہ زیادہ اثر لیتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو جو کرتا ہوا، تو اسی سے ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، بتانے سے کم اور دیکھنے سے زیادہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اچھا ہی دکھانا ہے انشاءاللہ العزیز. تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ ہمارے وقت کے زندہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو انشاءاللہ، ہماری ایمان و معرفت میں دن بدن اضافہ ہو، روز بروز اضافہ ہو، اس میں کمی نہ آئے پروردگار. جو ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں کوئی کمی ہے پروردگارہ، کہ بے شک ہم گناہ گار انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پروردگار ہم پر ہمیشہ سے مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اور یہ دعوے میں بے شک وہ بہترین سچا ہے انشاءاللہ العزیز. کہ پروردگار ہمارے ایمان و اخلاق کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرے، اور ہمیں بہترین اور پاکیزہ اخلاق والا بنائے الحمدللہ. کہ یہ پرندے بھی دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ. کتنی خوبصورت نشانی ہے، اور قدرتی چیزوں کی کیا بات ہے نا. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کل پھر ایک نئی دعا کے ساتھ، کل کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.